سیدہ خدیجہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہتے جائیے اور ہم یہ ذکر خیر کر کے اپنے آقا کو خوش کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے 10 رمضان المبارک کو چونکہ آپ کا بھی سال ہے تو آپ کی 10 خصوصیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے پہلی بیوی بن کر مومنوں کی سب سے پہلی ماں بن گئی، یہ پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک یہ زندہ رہی، آپ کے نکاح میں رہیں، جب تک نبی پاک نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ یہ ذرا محبت کا اندازہ دیکھیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے۔ بعد میں جب نبی پاک نے پھر شادیاں فرمائی، پھر ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک نکاح کے اندر 9 نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے، کم و بیش 13 بیگمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی۔ لیکن جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کے نکاح میں رہی اور زندہ رہی، نبی پاک نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ اور یہی بات جب یہ سیدہ خدیجہ کا جو عکس تھیں، عکس سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ جب حضرت علی کے نکاح میں آئی نا، حضرت علی کے نکاح میں حضرت علی نے چاہا کہ میں دوسری شادی کر لوں، نبی پاک کو بھنک پڑ گئی، خبر پہنچ گئی کہ علی دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ نبی پاک منبر کے اوپر آئے اور آپ نے فرمایا، علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح کے اندر ہے تجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مالک شریعت، مختار شریعت ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اجازت دے رہا ہے، قرآن نے سورہ نساء کے اندر اجازت دی، 2 نکاح کر سکتے ہو، 3 نکاح کر سکتے ہو، 4 نکاح کر سکتے ہو۔ حضرت علی بھی تو مومن ہیں، اس حکم کے اندر ان کو بھی تو اجازت ہے۔ حضرت علی نے نکاح کی اجازت اور ارادہ کر لیا، لیکن نبی پاک مالک شریعت ہیں، جس کے لیے جو چاہے حکم رکھ دیں اور جس کے لیے جو چاہے حکم منسوخ فرما دیں۔ حضرت علی کو فرمایا، علی جب تک جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ جب تک حضور کی زندگی میں رہیں، حضور نے دوسری شادی نہیں کی، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح تیسری خصوصیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضور علیہ السلام، جیسے شوہر اپنی بیویوں سے ناراض ہو جاتا ہے، شوہر اپنی بیویوں سے جیسے ناراض ہو جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دیگر ازواج مطہرات سے ناراض ہوئے، جیسے سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، دیگر ازواج مطہرات سے نبی پاک ناراض ہوئے۔ لیکن 25 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر رہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ایک مرتبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ناراض نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ اور بہت بڑی بات ہے کہ 25 سال کی سنگت اور صحبت اور ساتھ ایک مرتبہ بھی نبی پاک ان سے ناراض نہیں ہوئے، خفا نہیں ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے مزاج شناس بن گئی تھی کہ حضور کے مزاج کو سمجھ گئی تھی کہ حضور کا مزاج کیا ہے، اس کے خلاف کبھی بھی کوئی کام نہیں فرمایا کرتی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ چوتھی خصوصیت، اللہ رب العزت نے جتنی اولاد نبی پاک کو عطا فرمائی سوائے ایک بیٹے کے، جناب ابراہیم، وہ ماریہ قبطیہ حضور کی ایک کنیز لونڈی تھیں، ان کے بطن سے وہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ باقی جتنی اولاد، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی خاصیت ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اسی طرح آپ کی یہ بھی خاصیت ہے، 6ویں خاصیت، کہ آپ قیامت تک جتنے سید آئیں گے آپ ساروں کی نانی جان ہیں، جدت السادات، تمام سیدوں کی نانی جان۔ اور ایک خصوصیت 6ویں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی، کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر جن کو سب سے زیادہ رہنے کا شرف حاصل ہوا، سب سے زیادہ
جنہوں نے نبی پاک کے ساتھ وقت سپینڈ فرمایا، سب سے زیادہ جو نبی پاک کے نکاح کے اندر رہیں وہ سیدہ خدیجہ رہی۔ 25 سال کا ایک طویل عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے اندر شرف حاصل کیا اور آپ کی خدمت حاصل کی۔ اسی طرح ایک ساتویں خصوصیت یہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جو خاتون ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ اکبر۔ 8ویں خصوصیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت ظاہر ہوئی، کیا کہا میں نے؟ نبوت ظاہر ہوئی، یہ نہیں کہ جب نبوت ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے نبی ہیں جب آدم علیہ السلام کی مٹی جون سا ہے، حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے گارے کے درمیان ہیں، نبی پاک تب بھی نبی تھے۔ پتہ نہیں کہاں پر لوگوں نے یہ دین پڑھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کتابوں کے اندر پڑھ لیا کہ جی 40 سال دے بھی نبوت ملی۔ اور بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع دن سے ہی نبی ہیں، جب یہ کائنات آفری بھی نہیں بسی تھی تب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ تو نبی پاک نے جب اعلان نبوت ظاہر کیا، نبوت کا اظہار فرمایا، تو سب سے پہلے جو خبر کسی کو دی تھی نا وہ سیدہ خدیجہ تھی۔ ہمیں کتنی دیر بعد جا کر خبر ملی ہے کہ حضور، ہم تو 1415 صدیوں کے بعد آئے، لیکن وہ کیسی خوش نصیب خاتون کہ اللہ نے جب اظہار نبوت کا اپنے حبیب کو حکم دیا تو نبی پاک نے سب سے پہلے اپنی نبوت کا جو اظہار فرمایا وہ اپنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اوپر فرمایا۔ 9ویں خصوصیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی نا غار حرا کے اندر، تو حضرت جبرائیل نے نبی پاک کو نماز پڑھائی کہ یا رسول اللہ اس طرح نماز پڑھا کریں، اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ جبرائیل نے نبی پاک کو طریقہ سکھایا، نبی پاک نے گھر آ کر سب سے پہلے نماز کا طریقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سکھایا۔ نبی پاک کے بعد سب سے پہلی خاتون، سب سے پہلا امتی جس نے نبی پاک کے بعد نماز پڑھی ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ 10ویں خصوصیت سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی مبلغہ تھیں، آپ مبلغہ تھیں۔ آپ 3 سال نبی پاک کی اعلان نبوت کے بعد 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کی تعداد بنی نا وہ تقریباً 133 افراد بنے۔ کتنے؟ 3 سالوں کے اندر 133، کیونکہ چھپ چھپا اگر تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا۔ 133 مسلمان ہوئے 3 سالوں کے اندر، ان کے اندر 27 عورتیں تھیں۔ کتنی عورتیں تھیں؟ نبی پاک جا جا کر ان کو تبلیغ کر کے آئے، سیدہ خدیجہ جا جا کر تبلیغ فرمائی، اور 27 خواتین کو پہلے 3 سالوں کے اندر جو پہلی خواتین کو اسلام کی دولت دی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عطا۔ آپ وہ واقعہ بڑا مشہور سنتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے اسلام قبول کیا؟ اپنی بہن سے قرآن کی تلاوت سنی، کہا یہ کون سا قرآن پڑھ رہی ہے، یہ کون سی کتاب پڑھ رہی ہے؟ کہا تو عمر ابھی ناپاک ہے، پاک ہو کر آ پھر سناؤں گی تجھے۔ یہ جو حضرت عمر کی بہن کو قرآن سکھایا ہے، کس نے سکھایا ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے سکھایا۔ نبی پاک مردوں کے اندر تبلیغ فرمایا کرتے اور سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے اندر تبلیغ فرمایا کرتی، تو اسلام کی مبلغہ اول، پہلی مبلغہ بنی اسلام کی۔ اسی طرح ایک خصوصیت یہ بھی ہے سیدہ خدیجہ کی کہ اللہ نے آپ کے مال کو اسلام کی بنیادوں کے لیے پسند فرمایا۔ کتنا پاک، مطہر، مزکا، صاف ستھرا، حلال اور طاہر رزق تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کی بنیادوں کے اندر اللہ نے سیدہ خدیجہ کے مال کو منتخب فرمایا۔ کتنا پاکیزہ اور ستھرا مال تھا۔ اور آپ جانتے ہیں سیدہ خدیجہ کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟
ملیکۃ العرب، عرب کی پرنسس، عرب کی پرنسس، شہزادی۔ ایک لفظ آپ کے لیے آتا ہے سیدۃ القریش، آپ کو قریشیوں کی خواتینوں کی سردار کہا جاتا تھا کہ آپ کوئین آف قریش ہیں۔ اتنا مال اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ اہل قریش، پورا قریش جتنی تجارت کرتا تھا نا، 2 سیزنوں کے اندر مال بھیجتے تھے، 6 مہینے بعد، سردیوں کا 6 مہینے یمن کی طرف بھیجتے تھے، گرمیوں کا 6 مہینے کا شام کی طرف مال بھیجا کرتے تھے اہل عرب۔ جو قافلے تیار ہوتے تھے نا، پورا قریش، پورا اہل عرب جتنا سامان تیار کرتا تھا، اس سے زیادہ اکیلی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال ہوا کرتا تھا۔ ایسی کوئین آف قریش تھیں، اتنی مالدار خاتون۔ اور کیسی مالدار خاتون، کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں، ہائے 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 ہائے، کبھی پردے کو آپ نے ختم نہیں فرمایا، ابھی پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی، ابھی اسلام بھی نہیں آیا، ابھی قرآن بھی نہیں آیا، ابھی آیات حجاب بھی نہیں آئی، ابھی آیات توحید بھی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں آیا آسمان سے، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا۔ یہ خاتون ایسی باز پرس اور ایسی تقوی و طہارت کی مجسمہ کہ آپ کو اس زمانے کے اندر بھی طاہرہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ طاہرہ۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاک ترین شخصیت کی مالک۔ اس وقت بھی آپ حجاب فرمایا کرتے تھے، پردہ فرمایا کرتے۔ آپ کی ایک کنیز تھی جن کو نفیسہ کہا جاتا ہے، وہ نفیسہ کہ آپ آگے تجارت کے لیے آپ نے مردوں سے ڈیل وہ فرمایا کرتی تھی، اور آ کر خبر ساری سیدہ نفیسہ جو ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیا کرتے۔ آپ نے کبھی پردہ نہیں چھوڑا، با حیا، با کردار، با ہمت اور نفیس ترین اور سچی ترین خاتون۔ آپ کا ایک نام تھا الصدیقۃ الکبریٰ۔ حضرت ابوبکر کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق اکبر۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کہا جاتا ہے الصدیقۃ الکبریٰ، یعنی تمام سچی خواتین کے اندر سب سے زیادہ سچی خاتون۔ اسی طرح آپ کا ایک نام جو ہے وہ ہے خادمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 25 سال کے اندر نبی پاک کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی 20 کنیزیں آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، درجنوں کی تعداد کے اندر غلام تھے جو باہر کے کام کیا کرتے تھے، آپ کے بزنس کو سنبھالا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک سے نکاح ہوا، پھر نبی پاک کے کپڑے بھی آپ ہی دھویا کرتی تھی، نبی پاک کے لیے کھانے بھی آپ ہی بنایا کرتی تھی، نبی پاک کی خدمت بھی آپ ہی کیا کرتی تھی، نبی پاک کی خادمہ بن گئی۔ غار حرا کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلا کاٹنے کے لیے جایا کرتے تھے، خالی وقت کے لیے جایا کرتے تھے۔ گھر سے کھانا پکا کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیز قدموں کے ساتھ روزانہ غار حرا پر چڑھ کر نبی پاک کو کھانا پیش کر کے آیا کرتی تھی۔ میں 2.5 سال تقریباً رہا مکہ المکرمہ میں، ایک مرتبہ صرف جانا ہوا غار حرا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ اس کے بعد پورا ہفتہ چھٹیاں کی، کھلیاں پہ گئیاں، لتاں جواب، جوانی، جسم لیکن اتنا اس طرح کا پہاڑ، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تیز قدموں کے ساتھ کہ کہیں جو سالن بنا کر لے کر جا رہی ہوں وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، میں اپنے محبوب کو ٹھنڈا سالن کیسے پیش کروں۔ روزانہ آپ تشریف لے کر جایا کرتی اور نبی پاک کی باز پرس کیا کرتی، حالت دریافت کرتی اور ملاقات کر کے واپس آیا کرتی۔ ایک مرتبہ جناب جبریل علیہ السلام آ گئے غار حرا کے اندر حضور کے پاس، آ کر عرض کرنے لگے، بخاری شریف میں ہے اور یہ سیدہ عائشہ الصدیقہ اس کو روایت کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں غار حرا کے اندر اللہ کے نبی کے اوپر جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بس یہ خدیجہ آ رہی ہے، راستے کے اندر ہی ہے، اور آپ کے لیے برتن کے اندر کھانا لے کر آ رہی ہے، برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہے، ان سے کہیے گا
کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ کروڑوں عظمتوں کو سلام آپ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا۔ جنت کے اندر سورہ یاسین آپ پڑھیں نا تو یاسین کے اندر اللہ نے اپنے سلام کا ذکر فرمایا، سلام قولا من رب الرحیم۔ جنتیوں کو اللہ رب العزت جنت کے اندر اپنی سلامتیاں نازل فرمائے گا اور ان کو کہے گا او جنتیوں تمہارے اوپر میرا سلام ہو۔ جنتیوں کو جنت کے اندر اللہ کا سلام ملے گا۔ وا خدیجۃ الکبریٰ، آپ کو جنتیوں کو تو جنت میں جا کر ملے گا، آپ کو اس دنیا میں ہی اللہ کا سلام ملا۔ جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، جا کر سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان سے کہیے گا کہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہا، اور یا رسول اللہ میرا بھی سلام کہہ دیجئے گا، میرا بھی سلام کہہ دیجئے گا۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ابھی دیکھیے قرآن نازل نہیں ہوا، دین نازل نہیں ہوا، شریعت نازل نہیں ہوئی، لیکن سیدہ خدیجہ کی فقاہت، علم کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے گا۔ آپ نے کہا جب نبی پاک نے بتایا نا کہ جبرائیل نے اللہ کا پہ سلام بھیجا ہے، تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جواب میں کیا کہا؟ هو السلام، وہ تو خود ہی سلام ہے، اس کو کیا وعلیکم السلام کہوں؟ وہ تو لوگوں کے اوپر، انسانیت کے اوپر سلامتی نازل کرتا ہے، هو السلام، وہ تو خود سلام ہے۔ یا رسول اللہ یہ جبرائیل کے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی میری طرف سے بھی سلام۔ ذرا علم کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کو سلام نہیں کرنا۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ابھی دین آنے، شریعت آنے سے بھی، وحی آنے سے بھی پہلے اتنی سمجھدار، اتنی زیرک، اتنی عقل مند اور اتنی فقاہت و علم والی شخصیت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ آپ کو اسی طرح غم گسار مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک ہی شعر کہا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر، صرف ایک ہی شعر، اور وہ اتنا شعر بھاری ہے، آج تک جتنی نظمیں، جتنی آپ کے قصیدے لکھے گئے سیدہ خدیجہ کے اوپر، ساروں سے بھاری شعر ہے حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں سیما پہلی ماں کہف امن و امان، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں کہف امن و امان، اعلیٰ حضرت نے سیدہ خدیجہ کو جو لفظ دیا ہے نا، وہ دیا ہے کہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو، جیسے قرآن کریم کے اندر آیا ہے، جو غار والے صاحب، انہوں نے جب امن لینا تھا، سلامتی لینی تھی ظالم بادشاہ سے، تو وہ کہاں پر گئے تھے؟ سارے نوجوان کہف کے اندر آ گئے تھے، غار کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک جب باہر کافروں سے ستائے ہوئے آتے تھے، وہ کافر جب نبی پاک کو شاعر کہتے تھے، مجنو کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، راہ کے اندر کانٹے بچھاتے تھے، نبی پاک کو پتھر مارتے تھے، نبی پاک کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، نبی پاک اس امن و امان والی غار کے اندر کس غار میں آتے تھے؟ اس غار کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ جب نبی پاک باہر ستائے ہوئے لوگوں سے واپس آتے تو آ کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کو ایسی تسکین دیتی، ایسی راحت دیتی، کہتی یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، یہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، ابھی یہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے ہوتے تو اپنے جان و مال کے ساتھ آپ کے قدموں کے اوپر قربان ہو جاتے، یہ جانتے نہیں ہیں یا رسول اللہ آپ کو۔ اسی طرح غم گسار مصطفیٰ بھی آپ کا نام ہے، اسی طرح محسنہ اسلام بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ محسنہ اسلام۔ جتنا مال ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتون ایک مرتبہ ایک پہاڑیوں کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر ایک قبیلہ آ کر آباد تھا، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، وہ بھوکے پیاسے ان کے بچے مر رہے تھے۔ نبی پاک اتنی تکلیف دیکھ کر واپس گھر آئے، آ کر لیٹ گئے، پریشانی کا حالت، یہ پریشانی کی حالت کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے، کیوں پریشان ہے؟
کہا بھی میں ایک قبیلے کو دیکھ کر آیا ہوں، ان کی حالت اس قدر نازک، اس قدر پتلی کہ ان کے بچے بھوک سے مر رہے، ان کے پاس سائبان نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، سوکھ کر کانا ہو گئے۔ یا رسول اللہ کیوں پریشان ہیں پھر؟ کہا میرے پاس کاش مال ہوتا تو میں اپنا مال ان کے اوپر جا کر خرچ کر کے آتا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ پھر اٹھیے، ذرا اٹھیے، اٹھ کر نہ ذرا قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر لائیں، بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر لائیں۔ حضور گئے، جا کر ان کو بلا کر لائے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے واپسی ان کے آنے سے پہلے اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا، اپنے مال کی اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا، اتنا ڈھیر لگا دیا، مفسرین کہتے ہیں کہ نبی پاک جب اس ڈھیر کے پرلے پاسے آ کر بیٹھے نا تو نبی پاک کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی اتنا ڈھیر لگ گیا تھا اشرفیوں کا۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ان سرداران مکہ کو، سرداران قریش کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا او قریش مکہ گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنا سارا مال محمد مصطفیٰ کے سپرد کیا، ان کو مالک و مختار بنایا، یہ جہاں چاہیں جس پر چاہیں میرا مال جا کر خرچ کر، یہ مالک و مختار ہیں میرے مال کے، ان کو گواہ بنایا۔ تو اللہ بس یا رسول اللہ، آخری چند باتیں عزیزان محترم، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی محبت کے اوپر، آپ کی جانثاری کے اوپر جتنی باتیں کی جائیں اتنی کم ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، آپ نبی پاک اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ جب آپ دنیا سے چلی گئی نا، جس سال آپ کا انتقال ہوا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جس سال وصال اور انتقال ہوا، نبی پاک نے اس سال کو پتہ کیا نام دیا ہے؟ عام الحزن، غم کا سال۔ ہائے ہائے ہائے، محبت خدیجہ دیکھیے، حضور نے پورے سال کو غم کا سال فرمایا جس سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کو چھوڑ کر گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری زندگی، جتنی زندگی باقی رہی تا ظاہری حیات، جتنے حضور علیہ السلام رہے، پھر جہاں جہاں پر سیدہ خدیجہ کی سہیلیاں ہوا کرتی تھی نا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب بھی بکری ذبح کرتے صحابی کو بلاتے، کہتے فلاں عورت کو دے کر آ، وہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ فلاں کو دے کر آ، یہ فلاں کو دے کر آ، وہ میری خدیجہ کو جانتی تھی، میری خدیجہ سے محبت کرتی تھی، میری خدیجہ کی جون سی ہے وہ سہیلی تھی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اتنی محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہ کبھی کبھی تو ہمیں بھی رشک آ جاتا تھا، میں غصے میں آ جاتی تھی، یا رسول اللہ وہ مائی ابھی تک نہیں آپ کو بھول رہی؟ سوتن ہے نا وہ جلن والی محبت، یہ جلن نہیں تھی، یہ جون سا تھا نا، ہر عورت چاہتی تھی، ہر بیگم چاہتی تھی زیادہ توجہ حضور کی ہمیں ملے، یہ اس لیے کہا یا رسول اللہ وہ بڑی اماں ابھی تک نہیں آپ کو بھولی جا رہی؟ اللہ نے اتنی اچھی ازواج مطہرات، اتنی خوبصورت ازواج مطہرات آپ کو عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ نے سیدھا ہو گئے اور جلال کے ساتھ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا عائشہ آج تو یہ بات کر دی ہے، آئندہ کے بعد خدیجہ کے بارے میں مجھے کبھی تکلیف نہ دینا، کبھی تکلیف نہ دینا، اللہ نے آج تک خدیجہ جیسی بیگم مجھے عطا نہیں فرمائی، خدیجہ تنہا تھی، اکیلی تھی، اس جیسی کوئی بھی نہیں ہے۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام، حضور آپ ہی کے گھر کے اندر رہے، مکہ المکرمہ کے اندر نبی پاک اسی گھر کے اندر رہے۔ آج وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ سیدہ خدیجہ کا گھر ڈھا دیا گیا، یہ سعودیوں نے وہ سیدہ خدیجہ کا گھر توڑ دیا ہے۔ یہ مروہ گیٹ سے باہر نکلے نا، مروہ گیٹ سے باہر نکلیں تو ساتھ ہی کارنر کے اوپر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہوا کرتا تھا، ترکیوں نے بڑا شاندار، بڑا خوبصورت بنا رکھا تھا، اور تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ مکہ کے اندر کعبے کے بعد سب سے مشرف اور مکرم جو جگہ تھی وہ سیدہ خدیجہ کا گھر تھا۔ کیوں؟ نبی پاک اس گھر کے اندر 25 سال رہے۔ کتنے سال رہے؟ 25 سال اس گھر کے اندر رہے،
اور جتنی نبی پاک کی اولاد پیدا ہوئی اسی گھر کے اندر ہوئی، جتنا مکے کے اندر قرآن نازل ہوا اسی گھر کے اندر ہوا۔ حضور کی اتنی یادوں والا، اتنی محبتوں والا، اتنی محبتوں والا گھر، ان سعود اہل یہود نے اس کو ڈھا کر لوگوں کے لیے راستہ بنا دیا، وہ یاد بھی نبی پاک کی انہوں نے ختم کر دی۔ اسی طرح ایک دن، آخری باتیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں دوپہر کے وقت کسی کو بھی جرت نہیں ہوتی تھی، چاہے میرے ابا جان ابو بکر ہوں، چاہے علی ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے آرام کے وقت آ کر حضور کے آرام میں خلل ڈال دے۔ ہم تو کہتے ہیں ماں جی ابو بکر و علی کی بات تو ایک جگہ رہ گئی، جبرائیل کو بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آ کر حضور کے آرام کے اندر خلل ڈالے، خلل نہیں ڈال سکتے تھے۔ لیکن ایک دن ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک شخص کی آواز آئی، آئین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کدھر ہیں؟ حضور علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، آرام۔ حضور جلدی کے ساتھ اٹھے، اپنی تہمت کو سمیٹا اور کپڑا اٹھایا، اپنے سر کے اوپر رکھا اور تیزی کے ساتھ چلنے لگے باہر کی طرف۔ سیدہ عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ خیریت ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا خدیجہ کا بیٹا حالہ آیا ہے، خدیجہ کا بیٹا حالہ آیا ہے، خدیجہ کا بیٹا حالہ آیا۔ 3 دفعہ نبی پاک نے فرمایا، 3 مرتبہ۔ حضرت عائشہ نے 1 مرتبہ پوچھا، آپ نے 3 مرتبہ جواب دے کر حضور علیہ السلام نے اتنی محبت اور اشتیاق کے ساتھ آپ آگے بڑھے اور جا کر اپنے بیٹے کے ساتھ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے صاحبزادے کے ساتھ آپ ملے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے ہیں جو کسی نے اگر دوسری شادی کی ہو نا کسی خاتون سے، اس کی اولاد سب سے زیادہ وہ دشمن لگتی ہے، ہیں جی؟ کوئی کبھی قبول نہیں کرتا وہ بندہ، کہتا ہے یہ پرانے میرے، لیکن سبحان اللہ، قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت جناب حالہ سے کہ ابھی صرف آواز سنی، اپنے آرام کو چھوڑ کر جلدی سے تہمت ٹھیک کرتے ہوئے آپ باہر آئے اور فرمایا میرا حالہ آیا، میرا حالہ آیا، میرا حالہ آیا۔ اور ایک اور بیٹے تھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے، جن کا نام تھا ہند۔ کیا نام تھا؟ ہند۔ سیرت کی کتابوں کے اندر جہاں 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 آپ کو نظر آئے گا نا کہ حضور کے حسن مبارک، حضور کی آنکھیں، حضور کی جبین، حضور کا چہرہ، حضور کی لبہائے مبارک، حضور کی آنکھیں ایسی تھی، اس کا راوی ایک ہی بندہ نظر آئے گا، جناب سیدنا ہند رضی اللہ تعالی۔ ایک دن دوپہر کا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اس وقت کسی کو آنے کی اجازت نہیں، اتنے میں ایک بوڑھی اماں لاٹھی لگاتے ہوئے آئی اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، آ کر نبی پاک سے ملی۔ حضور نے اتنا ٹائم دیا ان کو، اتنا ٹائم دیا ان کو، سیدہ عائشہ کہتی ہیں معمول سے ہٹ کر ہی نبی پاک نے ان کو وقت دے دیا۔ میں حیران کہ ایک مائی ہے، خاتون ہے، آرام کا وقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ٹائم دے رہے ہیں ان کو، کھانا بھی پیش کر رہے ہیں اور اتنے ادب کے ساتھ اور اتنے محبت کے ساتھ اس سے مل رہے ہیں۔ پھر جاتے ہوئے کچھ تحفے بھی اکٹھے کیے، جاتے ہوئے اس مائی صاحبہ کو دیے اور جاتے ہوئے خادم کو بلایا، صحابی کو، کہ ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک آئے اور آ کر لیٹ گئے۔ میں نے کہا میں اٹھیں گے نا تو میں پوچھوں گی ضرور کہ یہ کون سی خاتون تھی کہ جس کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میں سمجھی کہ نبی پاک آرام کر رہے ہیں، لیکن حضور گہری سوچوں کے اندر گم ہیں، سوچوں کے اندر گم ہیں۔ میں پاس گئی، قدموں پر ہاتھ رکھا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون خاتون تھی کہ جن کے آنے کے بعد آپ اتنے اداس اور اتنے پریشان اور سوچوں کے اندر گم ہو گئے اور اس کے ساتھ اتنی محبت والا سلوک؟ آپ نے فرمایا وہ میری خدیجہ کی پرانی سہیلی تھی، پرانی سہیلی تھی اور غریب سہیلی تھی۔ جب یہ آتی تھی میری خدیجہ اس کو کھانا بھی کھلاتی تھی، اس کو وقت بھی دیتی تھی، جاتے ہوئے کھانا بھی دیتی تھی۔ میں وہی خدیجہ کی یادوں کو تازہ کر رہا تھا۔ عزیزان محترم، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرقد انور کے اوپر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر ہیں یہ، حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ آ گئی۔ کون آ گئی؟
ایک بات رہ رہ کر یاد آ رہی ہے، سیدہ خدیجہ کے ساتھ میری ایک خاص انسیت، ایک خاص محبت ہے. میں جب آپ کا ذکر خیر کرتا ہوں تو میری کیفیت بدل جاتی ہے. ان کے ساتھ ایک خاص انس، ایک خاص محبت. وہ ایک حلیمہ سعدیہ تشریف لے آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا، خدیجہ یہ میری ماں ہیں، ان کا دودھ میں نے پیا ہے بچپن کے اندر، یہ حلیمہ سعدیہ ہیں. جب سنا کہ میرے نبی کی ماں ہیں، میرے نبی کی ماں ہیں، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بچھی بچھی گئی، بستر بچھایا، کھانے منگوائے، ان کے لیے تحائف منگوائے. جتنے دن رہی پھر جاتے ہوئے تحفہ کچھ پیش کیا، کہا آپ میرے نبی کی ماں ہیں، یہ 40 بکریاں اور 1 اونٹ ہے، یہ جاتے ہوئے تحفہ قبول کرتے جائیں، یہ تحفہ قبول کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ کی کروڑ مرکز انور کے اوپر ان کے رحمت نازل ہوں. ان کے صدقے اللہ ہماری بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.